سورۃ الانفال کی پہلی آیت مبارکہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت کا حق اللہ کا ہے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے معاملات میں صلح اور اصلاح رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر اور سبب نزول اور سورۃ مبارکہ کا خلاصہ تعارف گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں۔ بدر کی لڑائی کے بعد جب مسلمانوں کو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے شاندار کامیابی عطا فرمائی تو کافی مال غنیمت بھی حاصل ہوا، جس کے سلسلے میں چونکہ احکامات ابھی آئے نہیں تھے، کیا حکم ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے، کس کا حق ہے، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین میں تقسیم کے حوالے سے کچھ بحث اور تکرار ہو گئی۔ اس کے کوئی اکا دکا واقعات پیش آئے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، عجیب چیز نہیں ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے مال کے ساتھ اس کو لگاؤ ہوتا ہے، اور پھر جب مال حاصل ہو تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ اس نظام میں اور اس بحث و تکرار میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا طرز عمل کیا رہا؟ آیا انہوں نے قرآن و سنت کی طرف توجہ کی، اللہ کا حکم پوچھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے نزاع کو، بحث کو، تکرار کو ختم کرنے کے لیے آپ سے حل چاہا، یا اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے رہے؟ میرے محترم دوستو، یہ چیز ہمارے لیے سبق ہے کہ ان حضرات نے، ان مقدس ہستیوں نے اپنے معمولی نزاعی اور اختلافی مسائل میں ہمیشہ رجوع کیا اللہ کی طرف، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہی حکم ہمیں بھی ہے۔ آج ہمارے درمیان نزاع ہو جائے، بحث ہو جائے، تکرار ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ہم رجوع کریں اللہ کی طرف، یعنی قرآن کریم کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی سنت مبارکہ کی طرف، وہاں سے اپنے مسائل کا حل چاہیں۔
لیکن ذرا غور کریں آج کتنی ہماری بحثیں ہیں، کتنے تکرار ہیں، کتنے اختلافات ہیں، کتنے جھگڑے ہیں، لیکن کبھی دل دماغ میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یار قرآن و سنت سے ہی اس کا حل پوچھ لے کیا ہے۔ اس پہ اتفاق ہی نہیں ہوتا فریقین کا، لڑنے والوں کا، بلکہ ہر ایک اپنا حق سمجھ کر یہ چاہتا ہے کہ کوئی مسئلہ بھی مجھے ایسا مل جائے جو میرے ہی حق میں فیصلہ ہو۔ مولوی صاحب بھی کوئی ایسا تلاش کر لوں جو اس کو گھما پھرا کے میرے حق میں کر دے۔ علماء سے بھی مسئلہ جا کے پوچھیں گے تو صورتحال اس طرح کی بتائیں گے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ وجہ نزاع ہے، یہ اختلاف ہے، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل بتا دیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں حل بتایا جائے گا ہم اس پہ 100% تسلیم کریں گے، اس کو اور مانیں گے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں جبکہ ابھی حکم بھی نہیں آیا تھا، اور زمانہ جاہلیت کا طریقہ کار میں نے بتایا یہی تھا، مال غنیمت جو حاصل کر لیتا تھا وہ اسی کا سمجھا جاتا تھا۔ جس نے کسی کافر کو مارا، اس کا مال چھینا، اس کا مال اپنے قبضے میں لیا تو وہ اسی لڑنے والے کا ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس طریقے کے مطابق جن حضرات نے اس کو لیا، اکٹھا کیا، انہوں نے سمجھا یہ ہمارا حق ہے، اسی دستور کے مطابق۔ اور جو حضرات ساتھ تھے لڑائی میں، چاہے وہ دشمن کے تعاقب میں گئے، چاہے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ اور سیکورٹی فراہم کی، اب وہ سمجھتے چونکہ ہم بھی ساتھ تھے تو ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ اس نزاعی مسئلے میں رجوع جو ہوا وہ کس کی طرف؟ یسألونک، آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا جی آپ ہمیں بتائیں، آپ فیصلہ کریں۔ آج ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے تمام نزاعی معاملات میں، اختلافی معاملات میں کسی بھی قسم کے ہوں تو ہم رجوع کریں اللہ کی طرف یعنی قرآن کریم کی طرف، اور رجوع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی طرف۔ تو ہمارے بھی جھگڑے، بحثیں، تکرار اور لڑائیاں یہ سب ختم ہو سکتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف آئیں۔ فرمایا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، آپ فرما دیجئے الانفال للہ والرسول، اس مال غنیمت کے سب سے پہلے حقدار وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں یہ کوئی کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ یہ جو مال غنیمت حاصل ہوا یہ سب ریاست کی پراپرٹی ہے، یہ حاکم وقت کا اختیار ہے کہ وہ اس میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور حاکم وقت کون تھے؟ ریاست کے والی کون تھے؟ وہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لہذا جو فیصلہ آپ فرما دیں گے، جیسے تقسیم آپ کر دیں گے، اسی تقسیم، اسی فیصلے پہ سب کو راضی ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہاں تو صرف اتنا ہی فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ آگے اسی سورت کی آیت نمبر 41 میں 10ویں پارے کی پہلی آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وہاں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ وہیں پر عرض کی جائے گی، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے آپس میں اسی تقسیم پر اتفاق کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تقسیم کو قبول کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ نہیں جی میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، لہذا اب میرا حق ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو،
ہمارے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی تربیت ایسی کر دی تھی کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو ہی اپنی نجات سمجھتے تھے۔ آج ہمارا اور ان کا بہت بڑا فرق یہ پڑ گیا کہ ہم ہر معاملے میں نجات اور کامیابی اپنی عقل کو سمجھتے ہیں، میری سمجھ کیا ہے، میری عقل کیا ہے، لیکن وہ حضرات اپنی تمام تر سمجھ عقل خرد کے باوجود بھی اپنی نجات اور کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں سمجھتے تھے۔ تو میں اور آپ بھی اپنا ذہن یقین یہ بنا لیں کہ ہمیں دنیا میں نجات ملے گی، کامیابی ملے گی، یا آخرت میں بخشش اور نجات ملے گی، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں، مکمل بات مانیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کہ جو اچھا لگا وہ مان لیا، جو اچھا نہ لگا وہ چھوڑ دیا۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی جو آج اللہ معاف کرے ہمارے اندر آ گئی کہ ہمیں من پسند شریعت چاہیے، اپنی مرضی کی شریعت چاہیے۔ یہ غلط ہے۔ شریعت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، اسی پہ ہم چلیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے معاملات میں صلح اور اصلاح کو غالب رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا حل یہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، بس۔ اللہ پاک نے دیکھے نا دو حکم ساتھ ساتھ جوڑے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات میں صلح کو غالب رکھو۔ یہ صلح اور اصلاح، ایک دوسرے کی خیر خواہی کیسے غالب ہوگی؟ جب اللہ سے ڈرو گے۔ اگر ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان ہو، تو پھر بتاؤ کون آپس میں لڑ سکتا ہے، کون کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے، کون کسی کا حق کھا سکتا ہے؟ یہ سب معاملات اسی وقت ہوتے ہیں جب خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا ڈر اور دھیان نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ آج اٹھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی اصل قرآن ہے لہذا ہم صرف اللہ کی مانیں گے، باقی حدیث تو بنائی ہوئی ہیں، بعد میں گھڑی گئی، بعد میں لکھی گئی۔ یہ سب میرے عزیز دوستوں فضول باتیں۔ میرا آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح اتھارٹی اللہ رب العالمین ہے، اسی طرح اتھارٹی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پر اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بلکہ ایک جگہ تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اسی نے اللہ کی بات مانی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ کہے جی میں اللہ کی مان رہا ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں میں مانتا ہوں۔ اس کے بغیر بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر اطاعت کرو اللہ کی بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دونوں کی بات ماننا ضروری۔ اور فرمایا سورۃ نساء کے اندر یہ بات گزر چکی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، مومن بن ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو جج مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانے۔
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور پھر جج اور فیصل بھی اس طرح کا مانے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، آپ کے فیصلے کے بعد پھر دل میں کوئی گھٹن بھی محسوس نہ کرے، کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے، اور آپ کے فیصلے کے سامنے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنا سر جھکا دیں کہ جو فیصلہ آپ نے کیا یہی فیصلہ ٹھیک ہے۔ اب بتائیں ذرا، آج کل ہمارے معاملات میں، وراثت کے معاملات میں جھگڑا ہو جائے، آپس کی کاروباری معاملات میں نزاع ہو جائے، تو ہم کتنا رجوع کرتے ہیں سنت اور شریعت کی طرف، اور کتنا اس کی بات مانتے ہیں کہ جو سنت شریعت نے ہمیں بتا دیا بس ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ میرے محترم دوستو، جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ یہ نہیں بنتا، ہمارا مزاج یہ نہیں بنتا، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح ماننے والے نہیں بنتے، یاد رکھیں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، ہمیں عزت نہیں مل سکتی، ہمیں عروج نہیں مل سکتا، ہم دنیا اور آخرت میں نجات نہیں پا سکتے۔ اس لیے آج بھی واحد حل یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو 100% دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما